إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، شعبان رمضان سے پہلے متصل جڑوا اسلامی مہینہ ہے جس کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے روزے رکھتے، اور رمضان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے چھوڑ دیتے، شعبان اور رمضان کے اندر فرق کرنے کے لیے۔ یہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ تراویح کے لیے جو امام حفاظ ہیں وہ قرآن مجید کی منزل دہراتے ہیں، قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، اور جو روزے رکھنے والے ہیں وہ اس مہینے کے اندر نفلی روزے رکھ کر فرضی روزوں کے لیے اپنے جسم اور اپنے بدن کو تیار کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، کوئی عبادت بھی تیاری کے بغیر انسان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، بلکہ بعض حالات کے اندر اس کو اختیار کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن اس مہینے کی نسبت لوگوں کے اندر 2 راتوں کا اہتمام ہے۔ پہلی رات شب معراج، دوسری رات شب برات۔
شب برات کے بارے میں اختصار سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس رات کے بارے میں مشہور ہے کہ اس رات کو رزق کی تقسیم کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، قبولیت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ جو تصورات ہیں اسلام کے محکم جو دلائل ہیں قرآن اور سنت کے، اس کے خلاف ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر آنے سے پہلے ہم تمام انسانوں کا رزق لکھ دیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہیں پر اس کا رزق بھی لکھ دیتا ہے اور اس کی زندگی کا فیصلہ بھی کر دیتا ہے کہ اس نے کتنی سانسیں لینی ہیں۔ یکتب رزقہ و اجلہ، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی جو شقاوت اور سعادت ہے کہ اس نے جو زندگی ہے وہ نیکی والی گزارنی ہے یا اس نے زندگی گناہوں والی گزارنی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا فیصلہ بھی کر دیتا ہے۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہیں۔ حضرات، ایک اور تصور بھی ہے کہ اس رات کو جو دنیا سے جانے والے مسلمان ہیں ان تمام کو معاف کر دیا جاتا ہے، یعنی عذاب قبر سے بچنے کے سرٹیفکیٹ لوگوں کے اندر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے اندر لیلۃ القدر کا اہتمام نہیں ہے، لیکن لوگوں کے اندر جو ہے وہ شب برات کا اہتمام ہے۔ حالانکہ آپ غور کیجئے، اسلام کی کوئی عبادت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس عبادت کا نام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے خود نہ رکھا ہو۔ نماز ہے، اس کو صلاۃ کہتے ہیں، بانگ اس کو اذان کہتے ہیں، روزہ اس کو صوم کہتے ہیں، خیرات اس کو صدقہ کہتے ہیں، اور اس کا فریضہ جو ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یعنی تمام جو عبادات ہیں وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، ان تمام کے نام کس نے رکھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے رکھے ہیں۔ لیکن یہ جو عبادت ہے اس کا نام نہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نہ اس کے رسول نے رکھا ہے، بلکہ اس کا نام عربی اور فارسی لفظ کا مجموعہ ہے۔ یہ لفظ ہی بتاتا ہے کہ یہ اسلام کی اصطلاح نہیں ہے۔ شب جو ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، شب قدر، یہ شب جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، قدر جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، شب جو ہے فارسی زبان کا، اور برات جو ہے یہ لفظ یہ عربی زبان کا ہے۔ قرآن مجید میں ہے برات من اللہ ورسولہ۔ تو شب برات اس کا تصور کن کے اندر ہے؟ میں کسی پر حملہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ پولیس میں ہیں، رینجرز میں ہیں، مختلف خفیہ انتظامی اداروں میں ہیں، جو ہمارے معاشرے کی پروٹیکشن کرتے ہیں، سیکورٹی کے فرائض انجام دیتے ہیں، ان کو بخوبی اس بات کا ادراک ہے کہ پاکستان کے اندر شب برات کا جو اہتمام ہے یہ اہل تشیع کے اندر ہے۔ شیعہ حضرات پانی کے اندر، دریاؤں میں، نہروں میں، بڑے بڑے جو راج باز سوئے ہوتے ہیں ان کے اندر کھڑے ہو کر
کشتی میں سوار ہو کر اپنے 12ویں امام کے ظہور کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور بڑے سارے ایسے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ چور دروازوں سے مسلمانوں کے اندر اور اہل سنت کے اندر جو ہیں وہ داخل کر دیے گئے۔ تو قصہ مختصر ہے، رزق کی تقسیم بھی اللہ نے کر دی ہے اور اللہ کرتا ہے، زندگی کی تقسیم بھی اللہ نے کر دی ہے اور اللہ کرتا ہے، عذاب اور راحت کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی رات کے ساتھ یا کسی دن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کوئی سلسلہ اور نظام نہیں رکھا، وہ جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے معاف کر دے، اور جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے پکڑ لے۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، کسی مولوی کے پاس نہیں ہے۔ حضرات اب آ جائیے شب معراج کے حوالے سے بھی 2 چیزیں ہمارے اندر مشہور ہیں۔ پہلی چیز کہ شب معراج جو ہے اس رات کو مسجد کے اندر جمع ہو کر نوافل پڑھنے، شبینے کا اہتمام ہوتا ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی، اور اس رات کو صلاۃ التسبیح کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو عبادت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں کی، صحابہ کرام نے نہیں کی، کل عبادت لم یتعبدها اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بدعۃ، ہر وہ عبادت جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے نہیں کی، وہ عبادت جو ہے وہ بدعت ہے۔ عبادت جو ہے وہ دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، بغیر دلیل کے عبادت بدعت ہوتی ہے، اور کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کرنے والے گمان کرتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی اس محنت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ عبادت نہیں، وہ بدعت ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم رسید کر دے گا۔ حضرات میں ایک مشہور حدیث ہے، اس کا ایک پہلو دلیل کے طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ 3 آدمی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دروازے پر آئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات کے بارے میں انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا۔ پہلا آدمی سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیویوں کے قریب جاتے ہیں؟ امت کے اندر اس دور سے لے کر آج تک شیطان نے یہ تصور داخل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ نکاح نہیں کرتے، اور اگر نیک لوگ نکاح کریں تو وہ بیویوں کے قریب نہیں جاتے۔ یہی غلط فہمی کچھ لوگوں کے اندر تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح تو کیے ہوئے ہیں لیکن آپ اپنی بیویوں کے قریب نہیں جانتے، جنسی عمل نہیں کرتے، ہم بستری نہیں کرتے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو اپنی بیویوں کے قریب جاتے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ دوسرے نے سوال کیا آپ کا دن، نبی علیہ الصلاۃ والسلام دن میں روزہ بھی رکھتے ہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا روزے چھوڑ دیتے ہیں؟ حالانکہ ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ بھوکے رہنا، جسم کی ہڈیاں نکل آئیں، ڈھانچہ نمایاں ہو جائے، وہ بندہ نیک ہوتا ہے، کھانے پینے والا جو بندہ ہے وہ نیک نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں کے اندر
ایک پنڈت ہوتا ہے جو کھاتا پیتا ہے، مندروں میں عبادت کرواتا ہے، اور ایک سنت ہوتا ہے۔ سنت اس کو کہتے ہیں کہ جو معمولی کھاتا پیتا ہے اور بڑا جسہ ہونے کے باوجود اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ نکلی ہوتی ہیں۔ یہی جو چیزیں ہیں اسلام کے اندر بھی کچھ لوگوں نے داخل کر دی ہیں۔ نکاح تو نہیں کرتے لیکن ہزاروں عورتوں سے زنا کرتے ہیں۔ حضرات کھانا تو نہیں کھاتے لیکن افیون کا استعمال کرتے ہیں، بھنگ پیتے ہیں، ہیروئن پیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں۔ تیسرے نے یہ سوال کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی رات کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سوتے بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ حصہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی دروازے پر تھی، تو یہ دروازے پر ہی کھڑے ہو کر کہنے لگے میں نے ساری زندگی نکاح نہیں کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نکاح نہیں کرنا، نکاح نہ کر کے وہ کہے کہ میں متقی پرہیزگار بن جاؤں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ متقی پرہیزگار بننا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلنا ہوگا، نکاح بھی کرنا ہوگا، کھانا بھی کھانا ہوگا، لذت والی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو استعمال کرنا، یہ نیکی اور تقوی ہے کہ آپ کھائیں اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کھائیں آپ نماز پڑھیں، یہ نہ ہو کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، جسم کمزور ہو جائے اور آپ اپنے جسم کے ساتھ عبادت بھی نہ کر سکیں۔ حضرات دوسرے نے کہا میں نے پورا دن کوئی چیز کھانی بھی نہیں ہے پینی بھی نہیں ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، بھوکا رہنا ہے۔ تیسرے نے کہا میں نے ساری رات نہیں سونا، ساری رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ اب یہ تینوں چلے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ فلاں فلاں آدمی آیا تھا، اس نے یہ سوال کیا، میں نے یہ جواب دیا، اور انہوں نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آپس کے اندر یہ گفتگو کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلوایا، وہ تینوں آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم نے یہ کلمات کہے ہیں؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ کلمات کہے، میں نے بھی یہ کلمات کہے، ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ فرمایا یہ بات یاد رکھ لو، اگر یہ تم کام کرو گے تو یہ کام اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، یہ تینوں کام تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی۔ حضرات شب معراج، اس رات کی جو عبادت ہے نبی علیہ السلام نے تو نہیں بتائی، اس رات کی جو عبادت ہے صحابہ کرام نے تو نہیں کی، اور پھر اس دن کا جو روزہ ہے نہ اللہ کے نبی نے رکھا ہے نہ صحابہ کرام نے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اسلام کی 10 صدیوں کے اندر شب معراج کا کوئی تعین ہے ہی نہیں ہے کہ کس مہینے میں نبی علیہ السلام کو معراج ہوا ہے اور کس رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا ہے، اس کا تصور اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ کس طرح اس رات کا اہتمام جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر داخل کیا گیا ہے، ذرا سنتے جائیے۔ جو یہ صوفی لوگ ہیں، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، قلندری، نوشاہی اور اس طرح کے جتنے بھی اوٹ پٹانگ نام ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ یہ جتنے بھی نام ہیں،
ان کی زندگی کے اندر، ان کے عقیدہ کے اندر سب سے جو اہم چیز ہے وہ واقعہ معراج ہے۔ یعنی جو صوفی لوگ ہیں سب کے سب واقعہ معراج کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام معراج پر اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے۔ پہلا گروہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ملاقات ہوئی آمنے سامنے۔ پہلا گروہ تو یہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کا یہ فرمان ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، سورۃ النجم کی تفسیر کے اندر وہ فرماتی ہیں جو بندہ یہ بات کہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، وہ دنیا کا جھوٹا ترین آدمی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ یعنی پہلا گروہ تو یہ ہے۔ اب دوسرا گروہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معانقہ کیا، جپھی لگائی۔ اور پھر آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ بعض لوگوں نے صوفیوں کی کرامات گھڑی ہوئی ہیں کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام معراج پر گئے تو آپ کا ایک آسمان پر پاؤں سلپ ہو گیا، کیلے کے چھلکے سے پاؤں آپ کا سلپ ہو گیا۔ تو پیر عبد القادر جیلانی جو ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے اپنی گردن کر دی، اپنا کندھا کر دیا، تو یوں نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ گرنے سے بچ گئے۔ پتہ نہیں یہ احمقوں کی دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ 5ویں صدی کے اندر پیدا ہوئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، جوان ہوئے، آپ نے نبوت اور رسالت کا دور گزارا، پھر آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے، پھر نبی علیہ السلام کے بعد 5 صدیاں گزر گئی، اور یہ کیا کہانی بنائے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرنے لگے تھے تو پیر عبد القادر جیلانی نے، بعض گیلانی کہتے ہیں، پیر عبد القادر گیلانی یا پیر عبد القادر جیلانی جو ہیں انہوں نے اپنی گردن نیچے رکھ کر اللہ کے نبی کو گرنے سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی پیاری بات کہی ہے، فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بڑی بڑی باتیں منہ سے نکالتے ہیں جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات، سب سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو خلاف عقل کرامات بناتے ہیں، معجزے بناتے ہیں، کہانیاں گڑھتے ہیں، اور جب انسان شعور کی عمر میں آتا ہے یا پڑھتا لکھتا ہے یا سائنسی علوم جو ہے ان کا ادراک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ مذہب کے نام پر سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ ریئیکشن، رد عمل کے طور پر قرآن سے بھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے بھی، دین سے بھی، حدیث سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اندر شراب کا فتنہ ہوگا، زنا کا فتنہ ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر جس فتنے کا سب سے زیادہ خوف اور ڈر ہے وہ گمراہ کرنے والے جو مولوی ہیں ان کا ہے۔ اچھا، یہ جو دوسرا درجہ ہے، انہوں نے تو کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے جپھی لگائی۔ اب تیسرا جو گروہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہک ہے، ہک ہے، ہک نو ڈو کر جانے پکا کافر اور مشرک ہے۔ یعنی اللہ اور نبی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، نور من نور اللہ ہے۔ اللہ نے اپنا جو ایک حصہ ہے اس کو زمین میں اتار کر محمد رسول اللہ بنا دیا۔ اب آپ دیکھیے ان ساری کہانیوں کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ یہ جو کہانیاں بنائی گئی ہیں
اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ امت کے اندر جو روشن خیالی کے علم بردار اسکالر ہیں، مولوی ہیں، غامدی صاحب جیسے جو لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ واقعہ معراج اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ اب ایک طرف غلو کرنے والے، اور اس غلو یعنی اس مبالغہ آرائی کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہے وہ کیا ہے کہ امت کے اندر کئی لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے واقعہ معراج کا انکار کر دیا۔ کہتے ہیں جی ہمیں مذہبی کہانیاں ہیں، گپیں اور داستانیں ہیں کہ انہوں نے کہا جی معراج ہوا ہے، کوئی معراج نہیں ہوا۔ حضرات، قرآن مجید کے اندر واقعہ معراج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں بیان کیا ہے۔ ایک حصہ جو ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، یعنی زمین سے زمین تک کا سفر، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اور سورت بنی اسرائیل 15ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے، اس سورت کا نام سورت اسراء بھی ہے۔ آپ جب مکہ مدینہ میں جاتے ہیں تو وہاں قرآن مجید کے جو نسخے ہیں اس میں سورت اسراء لکھا ہوا ہے۔ یا یہاں پر بھی کئی لوگ ہیں، ان کے گھروں میں سعودی عرب سے آیا ہوا قرآن مجید کا تحفہ ہے، اس کے اندر بھی سورت بنی اسرائیل کو سورت اسراء لکھا ہوا ہے۔ تو سورت اسراء جو ہے اس کا معنی ہے زمین سے زمین تک کا سفر۔ اب زمین سے زمین تک کا سفر کون سا ہے کہ مکہ المکرمہ، مکہ سے نبی علیہ السلام نے یروشلم جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصی، اس کا سفر کیا ہے۔ اب یہ جو سفر ہے، اور پھر یہاں سے نبی علیہ السلام نے 7 آسمانوں کا سفر کیا، پھر 7 آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ عزت اور عظمت اور شرف اور بزرگی جو ہے وہ عطا کی ہے۔ اب یہ سفر جو ہے یہ کتنی دیر میں ہوا ہے، یہ والا جو سفر ہے، اس بات کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی سنت، اس کے نبیوں کا جو طریقہ ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے بات سمجھ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا کے اندر بطور نبی اور رسول کے مبعوث ہوئے تو اس وقت جو سپر پاور تھی وہ مصر کے فرعون تھے۔ اب مصر کے جو فرعون ہیں ان کی جو سپر پاور ہے، آپ دیکھیں ان کے اندر بھی عقیدہ آخرت موجود تھا کہ ہم نے مرنا ہے اور مر کر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ہم نے زندہ ہونا ہے۔ اس لیے ممیفکیشن کے عمل سے وہ اپنے جسموں کو گزارتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کے جسموں کو محفوظ کر لیا جاتا تھا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہوں گے۔ حضرات، کسی بھی انسان کی دوبارہ زندگی کے 2 طریقے ہیں۔ ایک جو سائنسدانوں نے ایجاد کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے کہ وہ طریقہ ہے کلون کا، کہ وہ آج سے 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، ہزاروں سال پہلے جو مصر کے عجائب گھروں کے اندر ممیاں پڑی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک میڈیکلی نمونہ لے کر، ڈی این اے لے کر، وہ کلون کے ذریعے وہی انسان دوبارہ جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں، زندہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ڈاکٹر ہیں یا میڈیکل سائنس سے منسلک ہیں یا کلون کے عمل کو جانتے ہیں، ان کو یہ میری بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اب انسانوں نے یہ جو عمل کیا ہے، اس کے اندر بھی اس واقعہ کے کئی پہلو جو ہیں ان کی سچائی پائی جاتی ہے۔ واقعہ معراج کا کئی لوگوں نے اس وجہ سے بھی انکار کیا کہ دیکھو جی اتنے انبیاء جو ہیں
وہ ایک ہی لمحہ کے اندر زندہ کر کے جسموں کے ساتھ اللہ کے نبی کے مقتدی بنا دیے گئے ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ سائنسدان بنا لیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے، یعنی انسان بنائے، کلون بنائے تو وہ مان جاتے ہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کلون بنا لے یا کاپی باڈی اور جسم دے دے، مثالی اجساد دے دیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ مصر کے جو فرعون تھے وہ لوگوں پر حکمرانی کیسے کرتے تھے؟ جادو کے زور پر۔ کیسے حکمرانی کرتے تھے؟ جادو کے زور پر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا؟ سبحان اللہ، ید بیضا، ان کا جو ہاتھ تھا سرچ لائٹ کی طرح روشن ہو جاتا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب بجلی نہیں ہوتی تھی، اس دور، قدیم دور کے اندر۔ ان کے پاس دوسرا معجزہ کیا تھا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ، یہ عصا اور لاٹھی ہے۔ کیا کرتے ہو اس کے ساتھ؟ بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی کئی مقصد میں اسے لے لیتا ہوں۔ فرمایا اس کو زمین پر ڈال۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا۔ فَإِذَا هِيَ ثَوْبَانٌ مُبِينٌ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقیں ایسی پیدا کی ہیں کہ جن دو مخلوقوں کے اندر ایک دوسرے کا طبعی ڈر ہے۔ انسان جتنا بھی دلیر ہو وہ سانپ سے ڈرے گا، اور سانپ جتنا بھی دلیر ہو وہ انسان سے ڈرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طبعی جو ڈر ہے وہ محسوس کیا۔ اتنا بڑا سانپ، فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، آپ اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ جب حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم پر ہاتھ بڑھایا تو قرآن مجید میں ہے کہ وہ سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی طرف جب بڑھا تو پھر اتنے کا اتنا ہی سوٹا، عصا، وہ لاٹھی بن گئی۔ یہ دونوں چیزیں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے۔ فرعون کو کہا رب العالمین کو مان لے، اللہ کو مان لے۔ اس نے کہا کون رب العالمین؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کی، ربکم ورب آبائکم الاولین، تو اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے؟ تیرا بھی رب اور تیرے باپ کا بھی رب، تیرے دادا کا بھی رب۔ میں اس رب کی ربوبیت اور الوہیت کی تجھے دعوت دیتا ہوں۔ حضرات، بعض لوگ جو ہیں بڑے سادہ ہوتے ہیں، اور ان کو یہ سیاستدانوں کی جو لڑائیاں ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جیلوں میں جاتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، جوتے پڑتے ہیں، ان کو در بدر کر دیا جاتا ہے، ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، اتنا ذلیل کیا جاتا ہے کہ گدھے پر بٹھا کر کسی بندے کا منہ کالا کر کے اس کو ذلیل کیا جائے نا، سیاستدانوں کو اس سے بھی زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ پھر بھی اقتدار پانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ میرے بھائیوں دوستو، دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو چسکا ہے وہ جنسی اعضاء کا ہے، شہوت کا ہے، سیکسول پاور کا ہے۔ اس سے بھی زیادہ جو نشہ ہے وہ پیسے کا ہے۔ پیسہ جو ہے وہ انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے، صرف آپ کا ہی نہیں، بڑے بڑے مولویوں کا دماغ بھی پیسہ خراب کر دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو نشہ ہے نا وہ اقتدار کا نشہ ہے، کہ جب بندہ کسی کرسی پر پہنچتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو رب سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ رب، کہ اس کے سائن ہونے ہیں تو کام ہونا ہے۔ وہ بیوروکریسی ہو، وہ ہمارے جرنیل ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ سیاستدان ہو۔ اور اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے
کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ غیر سیاسی ہو گئی ہے۔ جس جس دھرتی پر انگریزوں کا قبضہ رہا ہے، انگریزوں کے جانے کے بعد وہاں پر استعماری حکومتیں آئی ہیں، اور ان ملکوں میں جو قوت اور طاقت ہے وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس رہی ہے، اور یہ سب کردار ہے، خواہ وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، یا کوئی بھی ہو۔ اس ملک میں جمہوریت نہیں، ایک جبری اور ذلت والی بادشاہت ہے، پوشیدہ بادشاہت ہے، کہ جو پوشیدہ بادشاہت آپ کو اور ہمیں جب چاہیں گائیں، بکریاں، بھیڑوں کی طرح جو ہیں وہ ہانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مصر کا جو بادشاہ تھا وہ سپر پاور تھا، وہ بھی اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں، پرویز مشرف ہو یا مصر کا حاکم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینی بادشاہوں کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو 2 اپنے معجزے دکھائے تو اس نے کہا اچھا یہ سام بنانا تمہارے نبی ہونے کی دلیل ہے، یہ کام تو میرے چیلے چامٹے کر لیتے ہیں۔ اس نے اپنے جادوگروں کو اکٹھا کیا، ہاں بھائی یہ سام بنا رہا ہے، تم بھی بنا لو گے؟ انہوں نے کہا جی بنا لیں گے۔ اللہ کی شان، مقابلے کا دن طے ہو گیا، فرعونیوں نے اپنا وار کیا، رسیاں، لاٹھیاں میدان کے اندر پھینک دی، پورا شہر جمع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو حضرت موسیٰ کا جو عصا ہے وہ ساری رسیاں اور لاٹھیاں جو ہے وہ نگل گیا، کھا گیا۔ کھانے کے بعد کیا وہ ڈرم بن گیا یا برگد کے پیڑ کی طرح بوڑ دے پیڑ دی طرح موٹا ہو گیا؟ نہیں، اس سے بھی حیران کن بات، سارا کچھ ڈکارنے کے بعد، کھانے کے بعد حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ویسے ہی چھوٹے کا چھوٹا، اور جس طرح وہ پہلے تھا اسی طرح وہ لاٹھی اور سوٹا بن گیا۔ حضرات، جتنے بھی جادوگر تھے، جتنے بھی، سارے کے سارے جو جادوگر ہیں، اسی وقت ایک لمحہ ضائع کیے بغیر انہوں نے سجدہ زمین پر کر دیا۔ قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ جادوگروں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہے۔ وہ ایمان لے آئے کس پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ کالجوں میں پڑھنے والے بیٹوں، سائنسی علوم پڑھانے والے بھائیوں، انگریزوں سے متاثر دوستوں، آج جو دور ہے ہائیڈروجن بم کا ہے، ایٹنامک دور ہے، دنیا سمٹ کر ایک گاؤں بن گئی ہے، فائبر آپٹیکل کے ذریعہ ڈیٹا دنیا میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، سیکنڈز کے اندر تبدیلی جو ہے وہ رونما ہو رہی ہے۔ اس دور کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ ضرورت ہے کہ دنیا میں کوئی نبی و رسول آئے اور آ کر لوگوں کی اصلاح کرے۔ جب بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے، اور میرے بھائیوں دوستوں، یہ سائنس اپنے تمام علوم کے ساتھ، بایو کے ساتھ، فزکس کے ساتھ، کیمسٹری کے ساتھ، میتھمیٹک کے ساتھ، ایٹنامک علوم کے ساتھ، تمام جدتوں کے ساتھ جمع ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے واقعہ معراج میں جو جوتا پہنا ہوا تھا، اللہ کی قسم ہے یہ ساری سائنس کی تیزیاں، جدتیں، یہ نبی علیہ السلام کے جوتے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ بات ہوگی۔ دوستوں کا یہ اصرار تھا کہ واقعہ معراج جو ہے اس کو بیان کیا جائے، تو جادو جنات کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو یہ میں چاہتا ہوں کہ 2 خطبے جو ہیں یہ واقعہ معراج پر بھی ہوں
باقی جو مضمون ہے آئندہ خطبہ میں بیان کیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔